ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، فرد ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو کبھی تم ان کو ناخوش، کیونکہ ان کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے. خدا وحدہ کی نہیں ہے کوئی نظیر، وہی ہے علی کل شیء قدیر. جو کچھ کام کرتے ہو پوشیدہ یا تم، وہ سب جانتا ہے، سميع بصير. بزرگان اسلام اور میرے بزرگوں اور اسلام کے نوجوانوں اور پردہ نشین عورتوں، میں آپ حضرات کے سامنے کسی مخصوص موضوع یا ٹاپک پر بات نہیں کروں گا، بلکہ بات کروں گا آج کے موجودہ حالات پر اور والدین کے حقوق کیا ہے، والدین کو کیا شکوہ و گلہ ہے، اور ہمارے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اپنے والدین سے کیا شکایت ہے. ان کے بارے میں کچھ باتیں آگے کروں گا. لہذا حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو بغور سے سماعت فرمائیں گے. میرے محترم دوستو، آج دیکھا جاتا ہے معاشرے میں، محلے میں، گاؤں میں، بلکہ پوری دنیا میں، پورے کنٹری میں، پورے ایشیا میں، اس کو لے جاؤ، اگر کوئی قوم پریشان حال ہے تو وہ مسلمان ہے اور ان کو اپنے اولادوں سے زیادہ شکوہ و گلہ ہے. ایسا کیوں ہے میرے محترم دوستو؟ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے حقوق کو بھلا دیا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو ترک کر دیا، خدا وحدہ کی شریعت کو چھوڑ دیا، دین محمدی کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اسلام کے تمام قوانین سے ناواقف ہو گئے. اس لیے ہم حضرات ان تمام مشکلات میں، چنگیز حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور NRC اور CAB جیسے قوانین اور مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں. اور بہت حضرات ایسے ہیں کہ ایجوٹیشن کے دوران، احتجاج کے دوران اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں اور گورنمنٹ کی چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ آپ کو یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں، کیا بری صفت ہے جن کی وجہ سے ہم پریشان حال ہیں. میرے محترم دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ والدین کو بھول چکے ہیں، نبی کی سنتوں کو بھول چکے ہیں، اللہ کی فردیت کو بھول چکے ہیں. اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ پر کون نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں تو میں بتا دوں اس کو کیسے مانا جائے. امام ابو حنیفہ جو ہمارے اور آپ کے امام
امام مجھے بتاؤ کہ اللہ ایک کیوں ہے؟ کیا اللہ دو بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رخ کدھر ہے؟ اب اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ چنانچہ امام ابو حنیفہ اس شخص کو منبر سے نیچے ہونے کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور اے لوگ، اے شخص سنو، تم الٹی گنتی شروع کر دو، 10 سے الٹی کرنے گنتی شروع کر دو۔ چنانچہ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گنتا ہے، اس کے بعد چپ ہو جاتا ہے۔ کہتا چپ کیوں ہو گئے؟ بتاؤ آگے پھر اس سے پیچھے اور کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے امام اس سے پیچھے کوئی گنتی نہیں ہے، اس سے پیچھے کوئی گنتی نہیں ہے، اس کے بعد تو کوئی گنتی نہیں آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں او شخص سن لے، اللہ تعالیٰ کا وجود بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ کدھر ہے؟ وہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایک موم بتی چلاؤ۔ چنانچہ موم بتی جلایا جاتا ہے، موم بتی کا رخ دیکھا جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے اس کا رخ تو چاروں طرف ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اللہ کا رخ بھی چاروں طرف ہے۔ پھر کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اے شخص سنو، ابھی میں نے تم کو منبر سے نیچے اتارا اور تم کو نیچے کر دیا، یہ سمجھ لو کہ اللہ نے اس وقت وہی کروایا جو تم نے دیکھا۔ چنانچہ ان سوالوں کا جواب دیتے آپ کو جب اللہ پر یقین ہو گیا تو سن لیجیے، قرآن شریف بھی اللہ کی کتاب ہے نا؟ اگر نہیں مانتے تو ان کی بھی دلیل ہمارے پاس ہے۔ امریکہ میں ایسٹیا ایسٹ نام سے سمندر ہے، اس میں لڑکیوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کو ننگا کیا جاتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، قرآن کو چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ داری لیا ہے۔ قرآن کو اگر پھینکا جاتا ہے، قرآن کے حروف زمین پر گرنے سے پہلے جہاز نیست و نابود ہو جاتا ہے، ذرے ذرے میں بکھر جاتے ہیں، تمام کے تمام لوگ مر جاتے ہیں اور پورا جہاز غرق ہو جاتا ہے، اس کا ایک لٹ بھی نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ جب قرآن کو مان لیے، قرآن کی حقیقت کو جان لیے تو یہ جان لیجیے قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو کتاب میں قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی ایک ہے، اللہ کے نبی جو ہمارے نبی ہے، سب سے آخری نبی ہے، وہ ایک ہے، ان پر یقین کرنا چاہیے۔ اسی نبی نے ہم سے کیا کہا؟ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ میرے محترم دوستو، آپ پریشان حال ہیں کہ ہمیں والدین سے شکوہ گنا ہے؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟ مسلمان کی مدد نہیں کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے دوستو صاحب سن لو، مسلمان کی مدد ہوگی اگر آپ اپنے والدین کی مدد کریں گے، مسلمان کی مدد ہوگی اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے، مسلمان کی مدد ہوگی اگر آپ اپنے والدین کو خوش رکھیں گے۔ میرے محترم دوستو، آپ حضرات اتنے مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سراسر یہی ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کوئی اور وجہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو ہمارے اولاد وقت کا امام بنے، بیرسٹر بنے، وکیل بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، حافظ بنے، قاری بنے، ملا بنے، مولوی بنے، مولانا بنے، قاصد بنے، تو آپ کو اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینی پڑے گی، والدین کی خدمت کرنے والا بنانا پڑے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ حالات بہت نازک ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے والدین کو کبھی ناخوش نہ کریں، ورنہ ان پر تو بہت بڑی تفسیر ہے، بہت بڑی بات ہے، اتنا بیان کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ میرے محترم دوستو، انہی چند باتوں سے میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کو ناراض نہ کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو والدین کو خوش کریں، کیونکہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہی وجہ سے ہم سے اللہ ناراض ہے، جس کی وجہ سے ہماری مدد نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہم والدین کو ناخوش کرتے ہیں، ہم والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے محترم دوستو، آگے اور باتیں ہوں گی، لیکن آپ سے ابتداء یہ درخواست ہے
کہ آپ اپنے والدین کو دکھ نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ اگر آپ NRC اور CAB جیسے مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں اور دیگر مسائلوں میں پھنسنے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین کو ناخوش نہ کریں، ورنہ آپ تباہ ہو جائیں گے، اس دنیا سے مٹ جائیں گے، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، آپ کو جانے اس ملک میں رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ ایک دن پریشان ہو کے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ میرے دوستو، آپ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ انہیں چاند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔